الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى. الصلاة والسلام على أهل الصراط الحكمة والهدى وعلى آله التقى والنقى والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، ہے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سارے اقطاب تو کرتے ہیں کعبہ کا طواف، سارے اقطاب تو کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طوافی درے والا تیرا. کچھ عرض معروض کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر شاہ بہروبر مالک و خوشگوار اللہ کے دلبر امت کے سرور صاحب انا اعطینا الکوثر اللہ کے محبوب حق کے مطلوب دانے غیوب معراج والے کالی کالی زلفوں والے سنہری جالی والے غریبوں پہ شفقت فرمانے والے گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو تیرانے والے کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے پیڑ کو سجدے کرانے والے سراپا انوار محبوب کردگار شافع روز شمار آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار نبیوں کا سردار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار ہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، بلند آواز پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ بڑی دیر سے محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مولا ہم سبھی کی حاضری کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جناب وکیل بھائی صاحب نے جو محفل غوث اعظم سجائی، رب تبارک و تعالی ان کے عشق کو بھی اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبہ شریف اور ایک بہترین خطاب بھی اپنے خطیب و امام صاحب قبلہ سے سماعت کیا. میں سوچ رہا تھا کہ ایک کے بعد دیگر جاتے رہے اور مجھے وقت بتایا گیا تھا کہ 12 کے پار نہ ہونے پائے، تو کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ لوگوں کے قریب آیا. دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی اور اس پر ہم دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. رب فرماتا ہے میں جن سے ناراض ہو جاتا ہوں میں انہیں ولیوں کا دامن عطا نہیں کرتا. محترم دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ بالکل صاف طور پہ فرما رہا ہے میں جن سے ناراض ہو جاتا ہوں انہیں ولیوں کا دامن عطا نہیں کرتا. اب اس آیت کا دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ رب فرماتا ہے میں جن سے راضی ہو جاتا ہوں انہیں ولیوں کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہوں، انہیں ولیوں کا دامن عطا کر دیتا ہوں. محترم دوستوں بزرگوں، وہ دامن ولیوں کا کتنا معتبر ہوگا جو رب راضی ہونے کے بعد اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. کتنا بلند والا ہوگا، کتنا مرتبے والا ہوگا کہ جب راضی رب کسی بندے سے ہوتا ہے تو ولیوں کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے، ولیوں کے قریب کر دیتا ہے. تو آج ہم اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے ذکر پر جمع ہو. وہ مرتبہ ان کا کہ الفاظ نہیں ہیں کہ شان غوث اعظم بیان کیا جا سکے. اللہ کا محبوب فرماتے ہیں کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں سے پار ہوا صرف ایک صفت کو چھوڑ کر.
جیسے کہ خدا قادر مطلق ہے، مصطفیٰ بھی قادر مطلق ہے۔ خدا مالک و مختار ہے، مصطفیٰ بھی مالک و مختار ہے۔ خدا کو خدا غیب علم غیب والا ہے تو مصطفیٰ بھی خدا کی عطا سے علم غیب جاننے والے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں رب کی تمام صفتوں سے پار ہوا صرف ایک صفت کو چھوڑ کر، اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کی تمام صفتوں سے پار ہوا بس ایک صفت کو چھوڑ کر۔ وہاں رب کا محبوب فرماتا ہے میں رب کی تمام صفتوں سے پار ہوا صرف ایک صفت کو چھوڑ کر، وہ ہے رب کی ربوبیت کی صفت۔ اور یہاں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نبی کی تمام صفتوں سے پار ہوا صرف ایک صفت کو چھوڑ کر، وہ ہے نبی کی نبوت کی صفت۔ سوچئے کتنا بڑا مرتبہ ہے شیخ عبد القادر کا، کتنا بلند مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ خود اللہ کے نبی جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولیوں کے لیے دعا فرما، ولیوں کے لیے خود نبی دعا فرما رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم تو ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بھی نبی صحابہ کے مجمع میں ہوتے تو ایسا لگتا کہ ستارے ارد گرد چمک رہے ہیں اور مصطفیٰ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ آقا بیٹھے بیٹھے دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا۔ صحابہ نے کہا آمین، لیکن کسی نے پیچھے سے کہا آقا ولنا فی نجدنا۔ میرے نبی نے توجہ نہ کی، پھر نبی نے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا۔ پیچھے سے صحابیوں نے کہا آمین، کسی نے کہا آقا ولنا فی نجدنا۔ میرے نبی نے توجہ نہ کی، تیسری مرتبہ پھر سرکار نے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا۔ پیچھے سے کسی نے کہا آقا ولنا فی نجدنا۔ تو میرے نبی اس شخص کی طرف نگاہ اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں نجد کے لیے کیوں دعا کروں جبکہ میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہناک الزنازل ویطلع فیہا قرن الشیطان، میری نگاہ دیکھ رہی ہے نجد وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام کے فتنے پیدا ہونے والے ہیں، میری امت کے بہکانے والے فتنے پیدا ہونے والے ہیں۔ میں نے تصور میں عرض کیا آقا ٹھیک ہے آپ نے نجد کے لیے دعا نہ کی، لیکن ملک شام کے لیے کیوں دعا ہو رہی ہے، ملک یمن کے لیے کیوں دعا ہو رہی ہے؟ تاریخوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو پتا چلا ملک شام کی سرزمین ایسی زمین ہے جہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے 70,000 انبیاء تشریف لے کر گئے۔ وہ زمین 70,000 انبیاء کے قدموں کی برکت لیے ہوئے ہے، مصطفیٰ کی دعا سے اور برکت والی ہو گئی، میرے نبی کی دعا سے اور برکت والی ہو گئی۔ میں نے عرض کیا آقا سمجھ میں آ گیا اپنے ملک شام کے لیے اس لیے دعا فرمائی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے 70,000 انبیاء ملک شام کی سرزمین پر تشریف لائے، لیکن ملک یمن میں ایک بھی نبی نہیں آیا، ایک بھی انبیاء تشریف نہیں لایا، ایک بھی رسول نہیں گیا، ایک بھی پیغمبر نہیں پہنچا۔ آقا پھر آپ ملک یمن کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ یہ میں تصور میں کہہ رہا تھا، لیکن صحابی نبی سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں آقا ملک یمن میں کون ہے جن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ملک یمن میں کون رہتا ہے جن کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ملک یمن میں تاجدار یمن اویس کرنی رہتے ہیں، ملک یمن میں تاجدار یمن اویس کرنی رہتے جو میرا عاشق ہے میرا دیوانہ ہے۔ تو صحابی تڑپ جاتے، ہم نبی کے ایسے دیوانے کہ اگر نبی کو نہیں دیکھتے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ہمارے بچے تڑپ جاتے ہیں، ہماری بچیاں تڑپ جاتی ہیں، ہمارے ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا دیوانہ جس سے ہماری ملاقات نہ ہوئی، یہ کیسا عاشق جس سے ہماری ملاقات نہ ہوئی ہے، اور نبی اس کے عشق میں تڑپ کر دعا فرما رہے ہیں، نبی اس کے عشق میں دعا فرما رہے ہیں۔ صحابی نے کیا یا رسول اللہ کرن کا وہ دیوانہ آپ کا کیسا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے نبی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، رب کا محبوب رونے لگتے ہیں اور رو کر کے فرماتے ہیں وہ میرا ایسا عاشق ہے، ایسا عاشق ہے کہ تم نے میرے بددعا چہرے کو دیکھ کر تعریف کی، محزاق والی آنکھوں کو دیکھ کر تعریف کیا، حامیم والی پیشانی کو دیکھ کر تعریف کیا، ید اللہ والے ہاتھ کو دیکھ کر تعریف کیا، لم نشرح لک صدرک والے سینہ کو دیکھ
دیکھ کر تعریف کیا، میرے لا اقسم بہذا البلد والے قدم کو دیکھ کر تعریف کیا۔ مطلب یہ کہ جب تم نے مجھے دیکھا تب میری تعریف کیا، اویس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، تم سے بہتر وہ میری تعریف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اویس مجھے کبھی نہیں دیکھا ہے، پھر بھی وہ مجھ سے تم سے بڑھ کر تعریف کرتا ہے۔ صحابی تڑپ کر عرض کرتے یا رسول اللہ چلیے ہم مان لیتے ہیں، ہم نے آپ کے وضوح چہرے کو دیکھ کے تعریف کی، حامیم پیشانی کو دیکھ کر تعریف کی، مازاغ والی آنکھوں کو دیکھ کر تعریف کی، لب کی تعریف کی تو لب کو دیکھ کر تعریف کی، ہاتھ کی تعریف کی تو ہاتھ کو دیکھ کر تعریف کی، سینے کی تعریف کی تو سینہ دیکھ کر تعریف کی، کمر کی تعریف کی تو کمر دیکھ کر تعریف کی، پیر کی تعریف کی تو پیر دیکھ کر تعریف کی۔ لیکن یا رسول اللہ جب اویس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تو ہم سے بڑھ کر تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابیو اویس میرے اس وقت کی تعریف کرتا ہے جب خدا مجھ پر 70,000 حجاب کے پردے نہیں ڈالا تھا، 70,000 حجاب کے پردے نہیں ڈالا تھا، اس وقت کی تعریف اویس میری کر سکتا ہے۔ صحابی مچل جاتے یا رسول اللہ اس دیوانے کی کچھ نشانی تو بتاؤ، اس عاشق کی کچھ نشانی تو بتاؤ۔ تو پیارے مصطفیٰ روتے ہوئے فرماتے ہیں وہ میرا دیوانہ جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہے، وہ میرا دیوانہ جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہے، اس کا چہرہ گرد و غبار سے بھرا رہتا ہے، بال اس کے بکھرے رہتے ہیں، جب وہ گاؤں میں آتا ہے تو اسے لوگ پاگل کہتے ہیں، جب وہ گاؤں میں آتا ہے اسے لوگ مجنون کہتے ہیں، جب وہ گاؤں میں آتا ہے اسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ اس گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے اویس کو پاگل کہہ کہہ کے دوڑاتے ہیں، دیوانہ کہہ کہہ کے دوڑاتے ہیں، مجنون کہہ کہہ کے دوڑاتے ہیں، پھر اسے چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے مارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارتے ہیں۔ اگر کوئی میرے دیوانے کو بڑے پتھر سے مار دیتا تو میرا دیوانہ اویس پلٹ کر کے کہتا اے بچوں مجھے پاگل کہو، مجھے دیوانہ کہو، مجھے مجنون کہو، مجھے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مارو پر بڑے پتھر سے نہ مارو، اس لیے کہ تم بڑا پتھر مارو گے میرے جسم پہ پڑے گا، چمڑی پھٹے گی، خون بہے گا، اور میرے گاؤں والے مجھے وضو کرنے کا پانی نہیں دیتے، مجھے دور جا کر وضو بنانا پڑتا ہے، مجھے مارو پر چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارو۔ آقا جس وقت اپنے دیوانے کی بات بتاتے ہیں ہچکیاں بند گئی پیارے مصطفیٰ کے، روتے چلے جا رہے ہیں مصطفیٰ، بتاتے چلے جا رہے ہیں مصطفیٰ کہ وہ اویس میرا ایسا دیوانہ ہے، ایسا عاشق ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پر یا رب کا نام ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے، کیا رب کا نام ہوتا ہے یا رب کے محبوب کا نام ہوتا ہے۔ صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کھاتا کیا ہے؟ صحابیوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ کھاتا کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے روتے ہوئے فرمایا ہے میرے صحابیوں وہ جو لوگ کھجورے کھا کر گٹھلی پھینک دیتے ہیں ان گٹھلیوں کو وہ بنتا ہے، اسے چن کر کے بیچتا ہے، پھر اس سے جو رقم ملتی ہے پہلے اپنی ماں کو کھلاتا ہے، بعد میں جو بچتا ہے خود کھاتا ہے۔ صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ کپڑا کیسے پہنتا ہے، آپ کا عاشق کپڑا کیسے پہنتا ہے؟ تو صحابی کے بیچ میں اللہ کے نبی روتے ہوئے فرماتے ہیں اے صحابہ جو تم لوگ اپنے کپڑے پرانے ہونے پر پھٹ جانے پر اسے کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہو، رات کے اندھیرے میں میرا اویس ان کپڑوں کو اٹھا لیتا ہے، ان کپڑوں کو اٹھا لیتا ہے اور دریا پہ لے جا کر انہیں دھوتا ہے اور اسے سل کر چادر بناتا ہے، اس چادر کو پہن کر رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا میرا دیوانہ ہے۔ اور اسی روتے روتے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر آپ کی ملاقات میرے اس دیوانے سے ہوگی، اے علی آپ کی ملاقات میرے اس عاشق سے ہوگی۔ اس کے بعد پیارے مصطفیٰ اپنا جھبا مبارک دیتے ہیں اور فرماتے جب بھی ملاقات ہو اویس سے اس سے کہنا میری گنہگار امت کے لیے دعا کرتے، اگر میرا اویس دعا کر دے گا تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرا اویس دعا کر دے گا تو رب تبارک و تعالیٰ میری گنہگار امت کی بخشش فرما دے گا، رب تبارک و تعالیٰ میری گنہگار امت کی بخشش فرما دے گا۔ اتنے محترم دوستوں اور بزرگوں اب حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت اویس سے ملاقات ہوگی۔
कब? आपको बताना ये चाहता हूं कि हुजूर गौसे आजम का मर्तबा कितना बुलंद है, इसलिए मैं पीछे आकर बयान कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने जब फरमाया तो हजरत उमर हजरत अली इंतजार करने लगे। अल्लाह के नबी का विसाल हो गया, आप जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए। हजरत उमर फारूक आजम की दौरे खिलाफत आ गई, सिद्दीक अकबर का भी विसाल हुआ। दौरे खिलाफत हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की, हजरत अली और हजरत उमर जितने हाजी हज करने के लिए आते सबसे पहले ये पूछते कि ये बताओ कि कोई करन की सरजमी से आया है, कोई करन से आया है? कई साल तक मुसलसल एक भी शख्स ऐसा ना मिला जो करन से हज करने आया हो। आपके दौरे खिलाफत में हजरत उमर फारूक आजम के एक शख्स मिल गया, एक शख्स मिल गया, वो भी हजरत अली को। पूछा कि ये बताओ तुम कहां से हो? कहा करन से आए हो। ये बताओ कि अगर करन से आए हो तो हजरत उवैस को जानते हो? हजरत उवैस को जानते हो जो करन की सरजमी पे रहता है? लोग बड़ा हैरान है कि हजरत अली और अमीरुल मोमिनीन, वो भी ऐसा अमीरुल मोमिनीन जो 22 मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करता हो। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले, मतलब यह कि आधी दुनिया पर अकेले हुकूमत कर रहे थे उमर फारूक आजम। और फरमाते तुम अगर करम से आ रहे हो तो कभी उवैस, बड़ा हैरान है वो सब, और कह रहा है बादशाह खलीफा उम्मतुल मोमिनीन ये बताएं कि उस दीवाने के बारे में क्यों पूछते हैं, उस मजनू के बारे में क्यों पूछते हैं? उसे लोग दीवाना कहते हैं, मजनू कहते हैं। कोई इसके करीब जाने को तैयार नहीं, कोई उसे अपने पास बुलाने को तैयार नहीं। जब भी वो गांव में आता है तो हम लोग खुद उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं, हम खुद उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। हजरत अली उमर फारूक आजम रोते रोते घुटने के बल जमीन पे बैठ जाते हैं कि अरे नादान, जिसकी तारीफ मुस्तफा करते हो उसका शान तुम्हें क्या पता? जिसकी तारीफ रब का महबूब करता हो उसका मर्तबा तुझे क्या पता? ये बता कि इस वक्त उवैस कहाँ मिलेगा, इस वक्त उवैस कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा हुजूर मैंने कुछ देर पहले अराफात के मैदान में हजरत उवैस को टहलते देखा था। अराफात के मैदान में उवैस को टहलते देखा था। इतना सुनना था कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम के पैरों में चप्पल नहीं और मौलाए कायनात शेर खुदा के पैरों में चप्पल नहीं, नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। अराफात की तरफ ये बेटे भागते हुए हाजी देखते हैं कि हमारा बादशाह, हमारा खलीफा भाग रहा है, तो वो सब हाजी पीछे भागते चले जाते हैं। अराफात के मैदान में इन दोनों सहाबा ने देखा कि तन्हा उवैस करनी नमाज की नियत बांधे खड़े हैं। हजरत अली जब पीछे पलट के देखते हैं तो जम्मे गफीर, मजमा गफीर आपके पीछे है। तो आपने एक लकीर खींच दी, एक लकीर खींच के फरमाया कि कोई भी हाजी इस लकीर के आगे ना आए, इस लकीर को पार ना करे। उसके बाद हजरत उमर हजरत अली करीब जाते हैं, नबी का दिया हुआ जुब्बा मुबारक हाथ में है। हजरत उवैस करनी जैसे ही सलाम फेरते हैं ये लोग नबी का सलाम पेश कर देते हैं कि ऐ उवैस तुझे रब के महबूब ने सलाम भेजा है। इतना सुनना था कि हजरत उवैस करनी अराफात के मैदान में वज्द में आ जाते हैं। जब वज्द से बाहर आते हैं तो फरमाते हैं सहाबा ये तो बताओ कि जिस वक्त रब का महबूब मुझे सलाम भेजा था उस वक्त नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि नहीं थी? नबी के चेहरे पे हंसी थी कि नहीं थी? तो सहाबी कहते हैं कि हाँ, जब अल्लाह के नबी ये जुब्बा दे रहे थे आंखों में आंसू थे लेकिन लब मुस्कुरा रहे थे। हजरत उवैस ने फिर पूछा ये बताओ कि जब नबी ये जुब्बा दे रहे थे उस वक्त सरकार की भवें मिली हुई थी या हटी हुई, आपस में सटी हुई थी या हटी हुई थी? तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं ऐ उवैस जब तक नबी हमारे तरफ न देखते थे तो हम नबी के बद्दुआ चेहरे का दीदार कर लेते थे। जैसे ही सरकार की नजर हम पर पड़ती तो हमें इतनी ताकत न थी कि हम सरकार की नजरों से नजर मिला सके, हमारी निगाहें नीची हो जाती। जिस वक्त सरकार ये जुब्बा हमें दे रहे थे हमने नबी के भाव को नहीं देखा, नबी के आबरू को नहीं देखा। हजरत उवैस फरमाते हैं चलो तुमने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, मेरे नबी की भवें ऐसी हैं कि जब दूर से देखो तो हटी मालूम होती हैं, जब करीब से देखो तो मिली मालूम होती हैं। वैसे फरमाते हैं जब दूर से देखो तो हटी मालूम होती है, जब करीब से देखो तो मिली मालूम होती है। फरमाते हैं हजरत उवैस कि कैसे आना हुआ? तो हजरत अली नबी का जुब्बा देकर फरमाते हैं कि रब के महबूब ने फरमाया उवैस आप अब नबी की गुनहगार उम्मत के लिए दुआ फरमा दे। हजरत उवैस जुब्बा को लेते हैं, सजदा की जगह रखते हैं, सर सजदे में रख देते हैं, जुब्बा के ऊपर सजदा करके हजरत उवैस करनी दुआ कर रहे हैं, मौला अपने महबूब की, मेरे नबी की गुनहगार
गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे, अपने महबूब की, मेरे नबी की गुनहगार खताकार उम्मत की बख्शिश फरमा दे, सियाकार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत उवैस दुआ करते चले जा रहे, रोते चले जा रहे। ये सहाबी दोनों हजरत उवैस की दुआ सुनते चले जा रहे कि रब की तरफ से निदा आई, गैब से आवाज आई, ऐ उवैस सजदे से सर उठा लो, रब तबारक व तआला ने आपकी दुआ के सदके में मुस्तफा के आधी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दी है, आधी उम्मत को बख्श दिया है। हजरत उवैस का सर सजदे में है। हजरत उवैस ने अर्ज किया, मौला आधी नहीं पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा, जब तक पूरी उम्मत बख्श न जाएगी उवैस सर सजदे से ना उठाएगा। तो रब फरमाता उवैस सजदे से सर उठा ले, आधी उम्मत को तेरी दुआ के सदके में बख्शा और आधी उम्मत को शेख अब्दुल कादिर जीलानी के सदके में बख्श दूंगा। हजरत उवैस और हुजूर गौसे आजम का जमाने में बहुत फर्क है। आपकी विलादत और हजरत उवैस करनी के जमाने में सदियों का फर्क है, सदियों का फर्क। सजदे की हालत में है। रब फरमाता उवैस सजदे से सर उठा ले, आधी उम्मत को तेरी दुआ के सदके में बख्श दिया, आधी उम्मत को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सदके में बख्श दूंगा। तो हजरत उवैस ने अर्ज किया, मौला ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है कौन? उनका पता बता, मैं उनसे मिलूंगा जाकर कि जिनके सदके में तू आधी उम्मत को बख्श देगा। तो रब फरमाता है उवैस इस वक्त मेरा वो बंदा अब्दुल कादिर मकाम इल्लियीन में। ये उलमा बेहतर जाते हैं कि मकाम इल्लियीन वो मकाम है जहां पर इंसान मरने के बाद पहुंचता है, गौसे आजम पहले पहुंच गए हैं, विलादत से पहले वहां मौजूद है। रब फरमाता है मकाम इल्लियीन में है। तो उवैस का मौला कुछ निशानी बता। तो रब फरमाता है जब मेरा बंदा बगदाद की सरजमी पर होगा तो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़ा करा के उससे कहलाऊंगा कि तू क्या है अब्दुल कादिर, कदम हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, कि तेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। मैं किसी का मर्तबा कम नहीं कर रहा हूं। मैं जैसे कि आपने सुना है मेराज का वाकया कि अल्लाह के नबी जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्रील भी ठहर गए और आपकी सवारी बुराक भी ठहर गई। उसके आगे सरकार रफरफ पे सवार होके गए, रफरफ के आगे नूर के हाले पे सवार होके गए, नूर के हाले के बाद में अब कोई सवारी ऐसी चाहिए थी सरकार को कि जिसके ऊपर कदम रख के आप आगे बढ़ सके। सरकार इंतजार ही कर रहे थे कि एक जवान रूह जाहिर हुई और उसने अपना कांधा देकर अर्ज किया, सरकार आप अपने कदम को मेरे कांधे पे रख के आगे बढ़ जाइए। तो सरकार उसके कांधे पे रख के आगे बढ़ते हैं। जब रब की बारगाह में पहुंचते हैं तो अर्ज करते हैं, मौला जहां पर जिब्रील ना सका, बुराक ना सका, रफरफ ना सका, नूर का हाला ना सका, ये किस जवान की रूह है जिसके कांधे पर मैं पैर रख के आगे बढ़ा। तो रब फरमाता मेरे महबूब ये आपका उम्मती होगा, आपकी नस्ल से होगा, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। तो रब की बारगाह में रब के महबूब ने दुआ की, मौला मेरा कदम इसके कंधे पर है, कल दुनिया में इसका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे होना चाहिए। इससे यह मतलब नहीं कि जिब्रील से गौसे आजम का मर्तबा बढ़ गया। जिब्रील है, हुजूर गौसे वली कभी भी फरिश्तों के बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ मर्तबे मकाम रब जिसे दे दे वो रब ही जानता है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उवैस करनी ने अर्ज किया, मौला अगर वो ये फरमाएंगे बगदाद की जामा मस्जिद पे खड़े होके कदम हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलियल्लाह, कि हर औलिया अल्लाह की गर्दन पर मेरा कदम मुबारक है, तो जब पैदा होगा तेरा बंदा अब्दुल कादिर जिलानी और होगी। लेकिन उवैस आज भी अपने गर्दन को झुकाकर उसके कदम को अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इतनी प्यारी महफिल में हम और आप बैठे हैं, इतनी बेहतरीन महफिल में हम और आप बैठे हैं जिसमें रब फरमाता है वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, कि रब जब नाराज हो जाता है जिन बंदों से उन्हें वलियों का दामन अता नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब हमसे राजी है, इसलिए हमें वलियों का दामन अता कर रखा है। ये कुरान की दलील है। रब खुद फरमाता है मैं जिनसे नाराज हो जाता हूं
انہیں ولیوں کا دامن. یہ قرآن کے 15ویں پارے سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے, جسے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے. رب فرماتا ہے میں یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا, جس کا ترجمہ یہ ہے رب فرماتا ہے میں جن سے ناراض ہو جاتا ہوں انہیں ولیوں کا دامن عطا نہیں کرتا. تو پتا چلا رب جن سے راضی ہو جاتا ہے انہیں ولیوں کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے. پھر ہم اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے محفل میں بیٹھے, ان کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ لوگ بارہا آپ لوگ تقریر سنتے رہتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو زندہ کر دیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس نکال لیا. حضور غوث اعظم نے لڑکی کو لڑکے میں تبدیل کر دیا. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں مجھے ایک ذرا سی حیرانی نہیں ہوتی ان کرامتوں کو سن کر, اس لیے کہ اس نبی کی اولاد میں سے ہے جو نبی اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. یہ اس نبی کی آل سے ہے جو نبی اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. یہ اس نبی کی آل سے ہے جو نبی اشارہ کرے تو بے زباں کنکر بھی کلمہ سنانے لگے. اگر غوث اعظم کہتے کہ آسمان تو زمین بن جا تو آسمان کو مجبور ہونا پڑے گا زمین بننے کے لیے. اگر غوث اعظم فرما دے اے زمین تو آسمان بن جا تو زمین کو مجبور ہونا پڑے گا آسمان بننے کے لیے. تو پھر مردے کو زندہ کرنا کرامت, یہ نہیں کہتا ہوں کہ کرامت سے اسلام نہیں پھیلا ہے, لیکن سب سے زیادہ اسلام کردار سے پھیلا, اخلاق سے پھیلا. ہم آج غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں, خواجہ غریب نواز کے نام کا نعرہ. کبھی ہم لوگوں نے ان کی زندگی کو پڑھا, ان کے حالات کو پڑھا کہ کیسے زندگی گزارتے, کیسے صرف ہم نعرہ ہی لگاتے. ہم نے کرامتیں سنی نعرہ لگا دیا, ہم نے نبی کا معجزات سنا نعرہ لگا دیا. آپ کو بتاتا چلوں غوث اعظم کے جو نانا ہے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. 25 سال کی عمر میں آپ نے 40 سال کی بیوہ سے شادی کی تھی, پہلی شادی. 40 سال کی بیوہ میں شادی کرنے کے بعد مکے کے لوگ کہنے لگے, جب نبی کسی گلی سے گزرتے تو مکے کے لوگ کہتے ہیں دیکھو محمد آ رہے ہیں جو اپنی بیوی کے مال پر جیتے ہیں, بیوی کے مال پر جیتے ہیں, دولت پر جیتے ہیں. میرے نبی پھر بھی صبر کرتے رہے. کائنات عالم میں ایسا صابر پھر ہونے والا نہیں. پھر بھی سب یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پتا چلی کہ مکے کے کافر محمد الرسول اللہ کو تانا دیتے ہیں, تو انہوں نے بڑے بڑے دولت مندوں کی دعوت کر دی, بڑے بڑے دولت مندوں کی. اور دعوت کرنے کے بعد بڑا عمدہ قسم کا کھانا ان کے سامنے پیش کیا. جب کھانے لگے تو آپ نے اپنے نوکر سے فرمایا ان دولت مندوں سے کہہ دو کہ کھانا کھانے کے بعد کوئی جائے گا نہیں بلکہ تھوڑا سا رکے گا, خدیجہ ان سے بات کرنا چاہتی ہیں. کھانے کے بعد سب انتظار کرنے لگے. جب انتظار کرنے لگے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آئی اور اپنے نوکر سے فرماتی ہیں کہ جتنا سونا میرے خزانے میں ہے سب لا کر ان کے سامنے رکھ دو, جتنا سونا میرے خزانے میں سب لا کر سامنے رکھ دو. جس وقت سونا لا کر رکھا گیا تو مفسران کرام لکھتے ہیں کہ اتنا اونچا ڈھیر بنا کہ ادھر کا آدمی ادھر والوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے, ادھر کے آدمی ادھر والوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے. اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلوایا. بلوانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو نبی کے قدموں میں رکھ کر عرض کیا سرکار جو بھی خدیجہ کے پاس تھا سب آپ پر قربان کرتی ہوں, جو بھی خدیجہ کے پاس تھا سب آپ پر قربان کرتی ہوں. اور اس کے بعد ان دولت مندوں کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا مکے کے دولت مندوں اب یہ نہ کہنا کہ محمد خدیجہ کے مال پہ پل رہا ہے بلکہ یہ کہنا کہ خدیجہ محمد کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. وہ خدیجۃ الکبریٰ جب آپ کی نزا کا وقت قریب آیا, دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے کا وقت قریب آیا, تو آپ کے قریب آپ کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی. آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ جاؤ اپنے بابا جان سے کہہ دو کہ آپ کی ماں کی ایک آخری تمنا ہے اسے پوری کر دیں. تو سیدہ فاطمہ نے عرض کیا ماں امی جان آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے بیٹی جاؤ کہہ دو کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد مجھے سفید کپڑے کا کفن نہ پہنایا جائے بلکہ مصطفیٰ اپنی مزمل والی چادر کو میرا کفن بنا دے.
آقا اپنی مزمل والی چادر کو میرا کفن بنا دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جس وقت اپنے بابا کے قریب گئی، اللہ کے نبی اس قدر الجھن میں ہے کہ آپ کبھی چل کر آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے میرے آقا دیکھتے ہی رونے لگے۔ باپ کا بڑا عجیب حال ہوتا ہے، بیٹی جس طرح باپ کے درد کو سمجھتی ہے ویسے باپ بھی بیٹی کے درد کو سمجھتا ہے۔ بڑا عجیب حال ہوتا ہے باپ کا، اگر بیٹی خوش ہو تو بھی باپ رو دیتا ہے، بیٹی رو رہی ہو تو بھی باپ رو دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل مکے کی سرزمین پر اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہا تھا معاذ اللہ کہ جتنے جھوٹے مصطفیٰ ہیں ایسا کوئی نہیں۔ وہاں سے گزر سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہو رہا تھا تو انہوں نے سنا، چھوٹی سی عمر ہے، انہوں نے سنا تو کہا اے ابو جہل ساری کائنات میں میرے بابا جیسا اگر کوئی سچا ہے تو مجھے لا کر دکھا دے، مجھے لا کر دکھا دے۔ ابو جہل غصے میں آیا، قریب آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گال پہ ایک تماچا مار دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا روتی ہوئی نبی کی بارگاہ میں پہنچی، نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو روتے دیکھا تو سرکار بھی رونے لگتے، سرکار بھی رونے لگتے۔ قریب بلایا، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرتی بابا جان مجھے ابو جہل نے ایک تماچا مار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے بیٹی جاؤ اور یہ بات جا کر کے اپنے چچا ابو سفیان کو بتاؤ۔ ابھی تک ابو سفیان جو ہے یہ صحابی بعد میں ہوئے، ایمان بعد میں لائے، اسی واقعے کے بعد آپ ایمان لاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ ابو سفیان کے پاس روتی ہوئی پہنچی، ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ کو روتا دیکھا، گودی میں اٹھا لیا، پوچھا بیٹی فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں چچا جان مجھے ابو جہل نے تماچا مار دیا ہے۔ گودی میں لے کر سیدہ فاطمہ کو ابو جہل کے پاس بڑے غصے میں آ رہے تھے، جیسے ہی ابو جہل کی نظر پڑی گھر میں گھس کے دروازہ بند کر لیا کہ آج ابو سفیان جلال میں نظر آ رہے، آج ابو سفیان بڑا غصے میں نظر آ رہا، بند کر لیا اور اندر سے کہتا ہے ابو سفیان آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کسی کو بھیج دیتے تو میں آپ کی بارگاہ میں آ جاتا، میں آپ کے گھر میں آ جاتا۔ ابو سفیان نے کہا ابو جہل تو نے بیٹی فاطمہ کے کیا گال پہ تماچے مارے ہیں؟ اس نے کہا غلطی ہو گئی حضور۔ کہا باہر نکل۔ جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے ابو سفیان کہتا ہے جس طرح تماچا ابو جہل نے آپ کے گال پہ مارا ہے آپ بھی ابو جہل کے گال پہ تماچا مار دو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا جواب سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چھوٹی سی عمر میں سیدہ فاطمہ فرماتی ہے چچا جان میرے بابا نے دشمنوں سے بدلہ لینا نہیں بلکہ اس کو معاف کرنا سکھایا ہے، بلکہ انہیں معاف کرنا سو۔ اس کے باوجود ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے منہ پہ تماچے مار دیے۔ اب سیدہ فاطمہ جا رہی ہے تو ہنستے ہوئے جا رہی، سرکار کی بارگاہ میں بر چہرے پہ ہنسی جا رہی، میرے سرکار ہنستا ہوا دیکھے تو بھی رو دیتے ہیں۔ یہ باپ کا عالم ہے۔ سیدہ فاطمہ نبی کی بارگاہ میں پہنچی، اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، سیدہ فاطمہ دوڑی اپنے بابا کے سینے سے لگ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں بابا جان آج ماں بڑی عجیب باتیں کر رہی ہے، فرما رہی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں سفید کپڑے کی کفن نہ پہنائی جائے، سفید چادر کی کفن نہ دی جائے، بلکہ انہیں آپ کی مزمل والی چادر کا کفن دیا جائے، انہیں آپ کی مزمل والی چادر کا کفن دے دیا جائے۔ میرے سرکار سیدہ فاطمہ کو گود میں لے کر آئے، خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں اے خدیجہ تو نے مجھ سے مزمل والی چادر کا کفن مانگا ہے، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر تو کفن میں محمد کے جسم کی چمڑی مانگ لیتی تو محمد اسے بھی اتار کر تیرا کفن بنا دیتا۔ ابھی نبی کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی مزمل والی چادر کا کفن نہ دیں گے، انہیں کفن کے طور پر اپنی چادر کو اڑائیں گے نا؟ سرکار فرماتے ہیں اے جبریل کیوں نہ اڑاؤ، جب سارے مکے والوں نے اسلام کے لیے دروازہ بند کر دیا تھا تو سب سے پہلا دروازہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا کھولا تھا۔ اس کا احسان ہے اسلام پر، اس کے احسان ہے اسلام پر، کیوں نہ اسے میں مزمل والی چادر کا کفن دوں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں سرکار رب فرماتا ہے آپ اپنی مزمل والی چادر نہ دیں بلکہ رب اپنی رحمت کی چادر کا کفن بنانے والا ہے، رب اپنی رحمت کی چادر کا کفن پہنانے والا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو میرے سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہت
खिदमत करते, उन्हें पालते, बड़े नाज से सरकार पालते। एक दिन सरकार कुरान पढ़ते पढ़ते घर से बाहर निकल रहे थे कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने देखा तो अर्ज किया, बाबा जान, माँ पहले मुझे छोड़ के चली गई, अब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं और मैं किसके सहारे घर पे रुकूंगी? तो प्यारे मुस्तफ़ा ने अपना हाथ सर पे रख के फरमाया, बेटी मैं तुझे अपने रब के हवाले छोड़ के जाऊं। मेरे आका घर से निकले, ताइफ गांव में पहुंच गए, कुरान की तिलावत ताइफ गांव में फरमा रहे, वो कुरान सुना रहे जो पहाड़ों पे नाजिल हो जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये सरकार का एहसान है कि मुस्तफा ने पहले अपने सीने में लिया, फिर उम्मतियों के सीने पे दिया, फिर उम्मतियों के सीने में उस कुरान को की तिलावत सरकार ताइफ गांव वालों के सामने कर रहे हैं और बदले में ताइफ गांव वाले सरकार को पत्थर खींच खींच के मारे। ये वाकया सरकार सैयदा आयशा से को बता रहे हैं, आयशा जब मैं ताइफ गांव वालों को कुरान सुना रहा था तो वो जालिम कुरान सुन नहीं रहे थे बल्कि पत्थर मुझे मार रहे थे और निशाना लगाकर। पहले दाहिने पैर में मारते, जब दाहिने पैर में लग जाता मैं दाहिना पैर उठाता तो मेरे बाएं पैर पे मार देते, जब बायां पैर उठाता तो मैं घुटने के बल जमीन पे आता। वो जालिम मेरे सीने पे ताक करके पत्थर मारते। मैं भी सोच लिया था कि आज देखना है कि ताइफ गांव वाले पत्थर मारते मारते थकते हैं कि मुस्तफा कुरान की तिलावत करते करते थकता है। आखिर में वो पत्थर मारते मारते थक गए और मैं उन्हें कुरान सुनाता रहा। नबी फरमाते आयशा जब वो चले गए तो मैं जब वहां से चला तो मेरी बारगाह में हवा का फरिश्ता आया। अर्ज किया, सरकार अगर इजाजत दे तो इस गांव को हवा में उड़ा ले जाऊं, पता ही न चलेगा कि जमीन पे कभी ताइफ गांव मौजूद था। तो मेरे सरकार फरमाते मुझे जरूरत नहीं। इतने में बारिश का फरिश्ता आता है, अर्ज करता है सरकार इजाजत दे तो इसे पानी में बहा ले जाओ, पता ही न चलेगा जमीन में कभी ताइफ गांव था। मेरे सरकार फरमाते हैं जरूरत नहीं। हजरत जिब्रील आके अर्ज करते आका इजाजत दे तो ये जो गांव के अगल बगल पहाड़ खड़े हैं इन्हें आपस में मिला देता हूं, पता ही ना चलेगा यहाँ पे कभी कोई गांव आबाद था। तो मेरे सरकार फरमाते जिब्रील तुम ताइफ गांव वाले को देख रहे हो, उन्होंने मुझे पत्थर मारा तुम ये देख रहे हो, मेरे जिस्म से खून निकल रहा है तुम ये देख रहे हो, लेकिन जिब्रील मैं इन्हें नहीं इनकी आने वाली नस्लों को देख रहा हूं कि इनकी आने वाली नस्लें सिर्फ मेरी दीवानी होंगी, उनमें मेरा इश्क पाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते आयशा मैं उसी हाल में घर चला गया। मेरी बेटी फातिमा देखी तड़प जाती है, तुरंत मेरे लिए एक कटोरे में पानी एक सूखा कपड़ा लेके आती है। मैं बैठता हूँ, हज़रत फातिमा आती है और आने के बाद उस कपड़े को कटोरे के पानी से भिगाती है और भिगाने के बाद मेरे चेहरे से जो खून निकल रहा होता है उन खूनों को साफ करती है और साफ करते करते अर्ज करती है बाबा जान क्या आप रब के सच्चे नबी नहीं है? तो मुस्तफा फरमाते बेटी मैं सच्चा नबी हूँ। अर्ज करती है बाबा जान क्या रब का ये सच्चा कुरान नहीं है जो आप तिलावत करते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सच्चा कुरान है। उसके बाद अर्ज करती है बाबा जान ये बताएं कि जिस खुदा की वहदानियत का आप ऐलान करते हैं क्या वो खुदा सच्चा नहीं है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा वो सच्चा खुदा है। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाया और अर्ज किया मौला अगर तू सच्चा खुदा है, अगर तू तेरा कलाम कुरान सच्चा है, तेरा महबूब नबी सच्चा है तो फिर उस पर इतने जुल्म क्यों होते हैं? मेरे बाबा को पत्थरों से क्यों मारा जाता है? मेरे बाबा के सर को जख्मी क्यों किया जाता है? मेरे बाबा को लोग गालियां क्यों देते हैं? मेरे बाबा को लोग ताने क्यों देते हैं? मेरे बाबा की राह में लोग कांटे क्यों बिछा देते हैं? मेरे बाबा के लिए कुआं क्यों खोदे जाते हैं? मेरे बाबा के सर पे छतों से कूड़ा क्यों फेंका जाता है? मौला अगर ये तेरा सच्चा नबी है तो उस पर इतने जुल्म सितम क्यों होते हैं? उस पर जुल्म के पहाड़ क्यों टूटते हैं? अल्लाह के नबी ने सैयदा फातिमा ज़हरा के लब पे हाथ रख के फरमाया बेटी फातिमा रब की बारगाह में शिकवा नहीं किया जाता, बस शुक्र अदा किया जाता है, बस शुक्र अदा। उस खानदान के शेख अब्दुल कादिर जिलानी करामतें तो बहुत सुन ली, कभी इनके हालात भी सुन के देखो कि 40 साल तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी जंगल में रब की इबादत जंगल के पेड़ की पत्तियां खाकर करते रहे, जंगल के पेड़ की छाल को खा खा कर इबादत करते रहे। तब आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सारी दुनिया में सिक्का चल रहा है, नाम चल रहा है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो इतने अमलदार हो करके भी जब आप शहर बगदाद आते हैं इल्म दीन हासिल करके
تو اس وقت شہر، بس ایک واقعہ عثمان فرما لے، اس وقت شہر بغداد میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اور بڑے بڑے خطیب موجود ہوتے ہیں اور سب تقریریں کرتے ہیں، اور غوث اعظم تقریر نہیں کرتے، شیخ عبد القادر جیلانی کوئی بیان نہیں کرتے۔ ایک دن آپ سو رہے تھے، ظاہری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، خواب میں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں، ساتھ میں علی شیر خدا بھی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر جیلانی، جب اتنے عالم بغداد میں تقریر کرتے ہیں، اتنے مفتی محدث تقریر کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کیا نانا جان، جب اتنے تقریر کرنے والے یہاں پہلے سے موجود ہیں، پھر بھلا میری تقریر سننے کون آئے گا؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے بیٹا عبد القادر جیلانی میرے قریب آ جاؤ۔ حضور غوث اعظم قریب جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی اپنا لعاب مبارک 7 مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور 6 مرتبہ لعاب مولا علی مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اور دوسرے دن جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی خطاب کے لیے منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو جتنا مجمع انسانوں کا نہیں، اس سے 10 گنا زیادہ مجمع جناتوں کا سامنے بیٹھا ہوتا ہے، 10 گنا زیادہ مجمع۔ محترم دوستو، دھیرے دھیرے آپ کی تقریر چرچے میں آ گئی۔ آج ہی کے دور میں نہیں، عالم سے کچھ حسد رکھتا ہے، اس دور میں بھی رکھتے تھے۔ بڑے بڑے مفتی تھے، عالم تھے، محدث تھے، جن کی تقریر کے شہرت تھی، چرچے تھے، لیکن دھیرے دھیرے کر کے تمام عالموں کی شہرت کم ہونے لگی، غوث اعظم کی شہرت زیادہ ہونے لگی۔ جو بھی آپ کی تقریر میں ایک بار جاتا وہ آپ کا دیوانہ بن جاتا، جو بھی آپ کا بیان ایک بار سنتا وہ آپ کا عاشق بن جاتا۔ حضرت ابن جوزی ہے جو اس وقت بغداد کی سرزمین کے مقرر بھی تھے، ولی بھی تھے اور بہترین عالم بھی تھے۔ وہ بچوں کو درسگاہ میں درس دور حدیث بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک شاگرد ایک دن آپ کے درسگاہ میں تھوڑا دیر پہنچا، تو آپ ابن جوزی نے پوچھا اے شاگرد آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ عرض کیا استاد محترم، آج میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان میں گیا تھا، ان کی تقریر سن رہا تھا، ان کا خطاب سن رہا تھا۔ ابن جوزی فرماتے کیا عبد القادر کو خطاب کرنا آتا ہے؟ انہیں تقریر کرنی آتی ہے؟ انہیں بیان کرنا آتا ہے؟ تو شاگرد نے عرض کیا استاد محترم، آپ بھی کبھی ان کے محفل میں آئے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جو ان کی محفل میں آتا ہے ان کا دیوانہ بن جاتا ہے، جو ان کی محفل میں آتا ہے ان کا عاشق بن جاتا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی منبر پہ تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت کا دور ایسا دور تھا کہ جو قاری قرآن کی تلاوت کرتا اسی آیت پر مقرر تقریر کرتا، اسی آیت پر خطیب تقریر کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھ جاتے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے اور سب سے پیچھے حضرت ابن جوزی اپنے منہ کو چادر سے چھپائے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ پہلے کے مقرر یہ تھے، پہلے کے خطیب یہ تھے، پہلے کا بیان یہ کیا کرتے تھے، تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، انہی کے بغل میں وہ شاگرد بھی آ کے بیٹھ گیا جو شیخ عبد القادر جیلانی کی تقریر سنا کرتا تھا۔ بھلے ابن جوزی اپنے چہرے کو چھپائے تھے، پر وہ آنکھوں کو دیکھ کر پہچان گیا یہ کوئی اور نہیں میرے استاد ابن جوزی ہیں۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی نے اس قاری قرآن کی تلاوت پر آپ نے تفسیر بیان کرنا شروع کیا۔ 40 تفسیر آپ نے اس میں ماضی کی بیان کر دی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ابن جوزی سر کو ہلا رہے کہ مجھے بھی یہ پتا ہے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم نے 40 تفسیریں، حال وہ 40 تفسیریں موجودہ مجمع پہ بیان کر دیا۔ حضرت ابن جوزی پیچھے بیٹھ کر گردن ہلا کے کہتے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت پر 40 تفسیریں فعل کی بیان کر دیا۔ ابن جوزی پیچھے بیٹھ کر کہتے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 40 تفسیریں مستقبل کی بیان کر دیا۔ پیچھے ابن جوزی بیٹھ کر کہہ رہے مجھے پتا ہے۔ آخر میں غوث اعظم نے 40 تفسیریں حال پہ بیان کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی شروع کیا پورا مجمع وجد میں آ جاتا ہے، ادھر تقریر ہو رہی، ادھر مجمع وجد میں ہے، اور جب وجد ٹوٹتا ہے تو وہ شاگرد اپنے استاد کو تلاشتا ہے کہ ابھی تو یہ میرے قریب تھے، ابھی یہ کہاں چلے گئے؟ کھڑا ہو کے جب دیکھا تو دیکھ کر کے حیران ہے کہ وجد ٹوٹنے کے بعد اپنے وقت کا ولی، اپنے وقت کا استاد، اپنے وقت کا عالم، اپنے وقت کا مفتی اپنے کپڑے کو پھاڑتا ہوا دیوانوں کی طرح، مجنوں کی طرح غوث اعظم کی طرف بڑھتا چلا رہا، بڑھتا چلا جا رہا۔ آخرکار قدموں پہ پہنچا، قدموں کو پکڑ کر عرض کرتے ہیں سرکار آج مجھے اپنا
اپنا مرید بنا کر دیوانہ بنا لیجئے، آج مجھے اپنا مرید بنا کر دیوانہ بنا لیجئے۔ یہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کا مرتبہ، جن کا مقام بتانے سے ہم قاصر ہیں۔ رب فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ رب فرماتا ہے میں جن سے ناراض ہو جاتا ہوں انہیں ولیوں کا دامن عطا نہیں کرتا۔ اس آیت کا دوسرا پہلو یہ ہوگا، رب فرماتا ہے میں جن سے راضی ہو جاتا ہوں انہیں ولیوں کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔